ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تمام عہدیداران، خاص طور سے ڈین اور ہیڈ پروفیسر نوشاد حسین صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس آن لائن لیکچر سیریز میں مجھے مدعو کیا اور مجھ ناچیز اور کم علم کو اس میں کچھ معروضات پیش کرنے کا موقع عنایت کیا۔ ہم وہاں مولانا آزاد یونیورسٹی میں خاص طور سے اور لوگ بھی ہیں، اور وہاں کا جو CIT سینٹر ہے وہاں کے پروفیسر کامل صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے جامعہ سے وابستہ رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مولانا آزاد یونیورسٹی کے تمام انتظامیہ کا اور خاص طور سے اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے تمام عہدیداران کا بہت ممنون و مشکور ہوں۔ یہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، یہ نئی لیکچر سیریز کا یہ آج دوسرا لیکچر ہے، اور اس موضوع جو مجھے تفویض کیا گیا کہا گیا تو وہ یہ ہے کہ رسپانسبل یوز آف لینگویج ان ریسرچ، یعنی تحقیق میں ذمہ دارانہ زبان کا استعمال، یا زبان کا ذمہ دارانہ استعمال کیا معنی رکھتا ہے، اور اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کی کیا شرائط ہیں، اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ تو اس موضوع پر میں اپنے کچھ معروضات پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایک بات میں پہلے واضح کر دوں کہ جیسا کہ مجھے ہمارے عزیز ہیں شمس آپ کے شعبے میں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو لیکچر سیریز ہے، اور ظاہر ہے کہ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے تحت مختلف ڈسپلن کے طلباء اور طالبات اور ٹیچرز اس میں وابستہ ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ صرف اردو زبان یا اردو ادب یا اردو شاعری ہی صرف ایک ڈسپلن نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہم تحقیق کی بات کرتے ہیں یا ریسرچ کی بات کرتے ہیں، تو ایک یہ ہے کہ ایک خاص ڈسپلن کی ریسرچ ہے یا تحقیق ہے، اس کے جو مسائل ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، اس کی جو شرائط ہیں، وہ ہم سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن جب مختلف ڈسپلنز کی بات آتی ہے تو وہاں ظاہر ہے کہ ہر ڈسپلن کے اپنے الگ تقاضے ہیں، اپنے الگ ان کا میدان ہے، لیکن ایک چیز جو سب میں مشترک ہے وہ ہے زبان کا استعمال، یعنی وسیلہ اظہار۔ تو وسیلہ اظہار جو ہے وہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں ہو سکتا ہے، ہر زبان جو ہے وہ وسیلہ اظہار کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، ہم جانتے ہیں۔ لیکن یہاں جو یعنی ایجوکیشن کی فیلڈ میں یا ریسرچ کی فیلڈ میں مختلف جو ڈسپلنس ہیں، اس میں خاص طور سے یہ ہے کہ اردو زبان کا جو استعمال ہے ڈسپلنس میں، ان کا کس طرح سے استعمال کیا جائے، ان کی کیا شرائط ہیں، ان کے کیا تقاضے ہیں، اور ان کی کیا بنیادی خصوصیات ہیں۔ تو میری جو گفتگو ہے یا میرے جو خاص طور سے جو پوائنٹس ہوں گے وہ اسی پر ہوں گے کہ کسی ایک ادب یا صرف اردو زبان یا اردو ادب یا اردو شاعری کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ریسرچ کسی بھی ڈسپلن کی ہو، کسی بھی ڈسپلن کی ریسرچ ہو، اس ریسرچ میں اگر وہ تحقیقی مقالہ یا ریسرچ جو پیپر ہے یا ریسرچ کا جو تھیسس ہے، اگر وہ اردو زبان میں لکھا جا رہا ہے تو اس کے کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اس کے کیا تقاضے ہونے چاہیے، اس کی کیا بنیادی صفات ہونی چاہیے، جن کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ صاحب یہ مقالہ جو ہے، یہ ریسرچ کا جو تھیسس ہے یا تحقیقی مقالہ جو ہے، وہ اپنے ڈسپلن یعنی جو اس کا سبجیکٹ ہے، تو سبجیکٹ کے لحاظ سے تو وہ ہے بہت اہم، لیکن اس سبجیکٹ کو جس طرح اس میں پیش کیا گیا ہے، جس طرح بیان کیا گیا ہے، اس لحاظ سے بھی وہ بہت ہی اہم اور بہت بامانی ہے، بہت کارآمد ہے، یا بہت ہی اپ ٹو دی مارک ہے، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں۔
دیکھیے یہاں مجھے مجھے اندازہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہاں اس گفتگو کو جتنے لوگ سن رہے ہیں اس میں جیسے میں نے کہا کہ اس میں کئی طرح کے کئی ڈسپلنس کے لوگ ہوں گے، اردو کے بھی لوگ ہوں گے، اردو زبان اور ادب کے بھی لوگ ہوں گے، لیکن دوسری ڈسپلنس کے لوگ بھی ہوں گے، مثلاً سیاسیات ہے یا سماجیات ہے یا اور جو ایجوکیشن کی ڈسپلن ہے اس کے لوگ ہیں۔ تو ایک بات تو شروع میں یہ ذرا سا اس پر خاص طور سے زور دے کر کے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اردو زبان کا جو معاملہ ہے، اردو ہی نہیں بلکہ اور زبانوں میں بھی یہ ہے کہ زبان جو ہے بنیادی طور پر تو وہ اظہار کا وسیلہ ہے۔ جو کچھ ہم اظہار کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں، جو ہم ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم زبان کے وسیلے سے ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اب زبان کا جو وسیلہ ہے یا زبان کی جو ساخت ہے یا اس کی جو شکل و صورت ہے، اس کی بنیادی طور پر دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو ہم اسے کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہاں جس زبان کی بات ہم کر رہے ہیں وہ گویا اکیڈمک زبان کی بات ہو رہی ہے یا علمی اور ادبی زبان کی۔ تو یہاں اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو زبان کی بنیادی طور پر دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو ہم جسے کہتے ہیں علمی زبان، اور دوسری شکل جو ہے زبان کی وہ کہلاتی ہے تخلیقی زبان، کریٹیو لینگویج۔ ایک جو ہے وہ علمی زبان ہے اور دوسری جو ہے وہ کریٹیو لینگویج ہے، یعنی تخلیقی زبان ہے۔ یہاں یہاں ان دونوں کے فرق کو ذرا سا واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ جتنی ہماری ادبی تحریریں ہیں، خاص طور سے لٹریری تحریریں ہیں، چاہے اردو زبان میں ہو، چاہے انگریزی میں ہو، چاہے ہندی میں ہو یا کسی بھی زبان میں، فارسی میں، عربی میں ہو، وہ زبان کی وہ شکل جب وہ تخلیقی میدان میں استعمال ہوتی ہے تو وہاں ظاہر ہے کہ زبان کی جو صورت ہے وہ علمی زبان سے بڑی حد تک مختلف ہو جاتی ہے۔ بڑی حد تک مختلف اس معنی میں ہو جاتی ہے کہ وہاں ہم زبان کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے کریٹیو ایبیلٹی کو، اپنی تخلیقی صلاحیت کو یا ذہنی اور فکری چیزوں کو یا اپنے تخیل کو یا زبان کے ذریعے سے ایک خاص طرح کی جمالیات یا خاص طرح کی ایستھیٹکس کریٹ کرتے ہیں جب تخلیقی زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو تخلیقی زبان کی بنیاد میں یہ بات شامل ہے کہ وہاں زبان نہ صرف دلکش ہوتی ہے یا خوبصورت ہوتی ہے یا بہت ہی دیدہ زیب ہوتی ہے، بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے اور بہت ہی ڈیلائٹ فل ہوتی ہے، بلکہ اس میں خیال اور افکار کی بھی ایسی صورت ہوتی ہے کہ جس میں ہم طرح طرح سے اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، یعنی اس کی تعویل کر سکتے ہیں، اس میں معنی کے بہت سے امکانات تلاش کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جو شاعری ہے، خاص طور سے شاعری میں تو یہ کہا ہی جاتا ہے کہ شاعری میں جتنے زیادہ سے زیادہ معنی پیدا ہوں کسی شعر میں، وہ اس شعر کی خوبی کی دلیل سمجھی جاتی ہے۔ یہ بات اگر کسی شعر میں ایک ہی معنی ہے یا بالکل سپاٹ شعر ہے، ایک معنی ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ وہ شعر یا کمزور شعر ہے یا معمولی شعر ہے۔ بڑے شعراء کے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں معنی کے انٹرپریٹیشنز ہوتے ہیں، معنی کی تعویلات ہوتی ہیں۔ بیک وقت ایک ہی شعر میں کئی معنی نکلتے ہیں اور سارے معنی جو ہے گویا اسی شعر کے لیے ویلڈ مانے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز یا یہ صفت جو ہے یہ تخلیقی زبان کی صفت ہے، کریٹیو لینگویج کی صفت ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ صفت جتنی بھی تخلیقی تحریریں ہیں، جیسا میں نے کہا کہ لٹری جو رائٹنگز ہیں وہ نثر میں اگر آپ نے تو ناول ہے، افسانہ ہے، شاعری میں پوری شاعری ہمارے سامنے ہے، تو وہاں ان چیزوں کا استعمال یا زبان کا ایسا استعمال یہ خوبی کی دلیل سمجھا جاتا ہے